أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. صدق اللہ العظیم. سورہ فاطر ہے، 22واں پارہ ہے اور 15واں رکوع سورہ فاطر کا 22ویں پارے کا چل رہا ہے. سورہ فاطر کا تیسرا رکوع ہے. آیت نمبر 19 سے لے کر کے 26 تک کی تلاوت ہوئی ہے اور گزشتہ کل آخرت کے بارے میں اور کہ ایمان والوں کو ان کا عمل نفع دے گا اور کافروں کو ان کے کوئی بھی اعمال نفع نہیں دیں گے اور آخرت کے اندر کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اور جو سچا طالب ہوتا ہے وہی آسمانی باتوں کو قبول کرتا ہے اور سچے طالب کی نشانی یہ ہے جو بن دیکھے اللہ سے ڈرے، نمازوں کی پابندی کرے. یہ سچے طالب کی نشانی ہے. اس لیے کہ جو شخص پاک ہونا چاہتا ہے اس کا فائدہ اسی کو ملے گا اور سب کو اللہ کے پاس جانا ہے. یہ گزشتہ کل آیت نمبر 18 تک کا خلاصہ تھا. آج کی آیات میں ہمارے رب فرما رہے ہیں کہ جتنے بھی دنیا کے بے ایمان ہیں، کافر ہیں، ان کو ان کی سمجھ اور ایمان والوں کی سمجھ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتی. جیسے ایمان والوں کو تشبیہ دی ہے ان لوگوں کے ساتھ جن کی آنکھیں موجود ہیں، جس کو اردو میں بینا کہتے ہیں، اور کافروں کو تشبیہ دی ہے نابینا اور اندھوں کے ساتھ. تو ایمان والے ان کا ادراک، ان کی سمجھ اور کافروں کی سمجھ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتی، نہیں اس کا نتیجہ برابر ہو سکتا ہے. جیسے دیکھنے والا آدمی ہے تو اس کے نتائج الگ ہوں گے دنیا کے اندر بھی، اور نابینا ہے اس کے نتائج الگ ہوں گے. اسی طرح یہ تو ظاہر کا تعلق ہے، اندر سے بھی معاملہ الگ الگ ہے. جیسے کافر ہیں اس کے اندر روشنی نہیں ہوگی، اندھیرا ہوگا. چونکہ کفر کیا ہے، وہ ایک اندھیرا نہیں ہے، اندھیریاں ہی اندھیریاں ہیں. کفر کا اندھیرا اپنا ہے، گناہوں کا اندھیرا اپنا ہے، بدعات کا اندھیرا اپنا ہے. یہ بہت سارے اندھیرے ہیں. اور ایمان والا اس کا اندر بے ایمانوں کے اندر سے الگ ہوگا. ایمان والے کا اندر وہ روشنی ہوگی. تو باہر کے اندر بھی یہ دونوں برابر نہیں، اندر میں بھی دونوں برابر نہیں، نتیجے میں بھی دونوں برابر نہیں. ایمان والوں کا جو نتیجہ ہوگا وہ سائے کے صورت میں ہوگا، یعنی جنت میں سایہ ملے گا ان کو. اور بے ایمانوں کا جو نتیجہ ہوگا وہ تیز چلچلاتی ہوئی دھوپ اور تیز لو جیسا ہوگا. تو باہر سے بھی یہ دونوں برابر نہیں، دل میں بھی دونوں برابر نہیں، نتیجے میں بھی دونوں برابر نہیں. لہٰذا جس آدمی کا دل دماغ ایسا ہو تو
सुनेगा तो सही वो, लेकिन वो सुनना उसको नफ़ा नहीं देगा। सुनेगा तो सही लेकिन वो सुनना नफ़ा नहीं देगा। जैसे अबू जहल हमारे नबी की बातें सुनते थे लेकिन वो सुनना नफ़ा नहीं दिया उसको। अबू लहब ने सुना लेकिन सुनने ने नफ़ा नहीं दिया। इसी तरह उतबा, शैबा, ये जितने भी काफिर थे उन सब को हमारे रब ने तशबीह दी है किसके साथ? मुर्दों के साथ। जैसे जिंदा और मुर्दा ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। आप मुर्दों को कैसे सुनाएंगे? मुर्दों को आप कैसे सुनाएंगे? आप नहीं सुना सकते। जो 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 लोग मर चुके हैं उनको आप नहीं सुना सकते। और अगर बिलफरज वो सुन भी लेते हैं तो वो सुनना उनको नफ़ा नहीं देगा। जैसे काफिर हैं वो सुनते हैं लेकिन वो सुनना उनको नफ़ा नहीं दे रहा। तो जिस तरह बीना और नाबीना बराबर नहीं, साया और धूप बराबर नहीं, रोशनी और अंधेरी बराबर नहीं, जिंदा और मुर्दा बराबर नहीं, ऐसा ही मोमिन और काफिर बराबर नहीं, फासिक, गुनाहगार और नेक आदमी बराबर नहीं। ये सारी बातें जा बजा कुरान पाक के अंदर सूरह कलम है, उसमें 29वें पारे में दूसरी सूरत है। अल्लाह पाक फरमाते हैं अफनजअलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन, क्या हम ईमान वालों का नतीजा मुजरिमों जैसा कर लें? मालकुम कैफ तहकुमून, क्या हुआ तुम्हें? ये फैसला कैसा है? ये दोनों कैसे बराबर हो सकते हैं? अम नजअलुल मुत्तकीन कल फुज्जार, 23वां पारा, क्या मुत्तकियों को हम फासिक फाजिरों जैसा कर लें? ऐसा नहीं हो सकता। और सूरह सजदा आप ज़रा पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं। अफमन कान मुमिनन कमन कान फासिका, क्या ईमान वाला वो फासिक और फाजिर ये दोनों बराबर हो सकते हैं? खुद जवाब दे रहे हैं ला यस्तवून, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। इसी तरह जा बजा अल्लाह जल्ल जलालुहु समझाने के लिए ये बातें फरमा रहे हैं और ईमान वालों को दावत दे रहे हैं कि ईमान वालों अपने सीधे रास्ते से हटना नहीं। और ये मत समझना कि ये दोनों नताइज के एतबार से बराबर होंगे। बज़ाहिर ऐसा लगता है दुनिया के अंदर तो बज़ाहिर कि भाई इनका हाल दुनिया के अंदर अच्छा है, लेकिन नतीजा जो है वो यकीनी तौर पर अल्लाह जल्ल जलालुहु ने ईमान वालों का ही क्या रखा है? वो अच्छा रखा है। और आप यानी किसी के पीछे पड़ना, किसी को जबरन जन्नत में लेके आना, ये तो नामुमकिनात में से है। जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल अबू तालिब ने कितना रखा, लेकिन क्या हुआ नतीजा सब लोग जानते हैं। बिल्कुल घर का फर्द और इतना ख्याल रखने वाला कि 8 साल से लेकर, यानी हमारे नबी की उम्र के 8 साल से लेकर और हमारे नबी की उम्र के आप समझें कि 50 साल तक, यानी तकरीबन 42 साल उस शख्स ने ख्याल रखा। और बिल्कुल घर का फर्द और इंतहाई मोहब्बत। लेकिन क्या हुआ? अल्लाह जल्ल जलालुहु ने महरूम कर दिया। तो ये तो तक़सीम है मेरे रब की कि मेरा रब जिसको चाहता है मस्जिद में ले आता है, जिसको चाहता है मस्जिद से दूर कर देता है। कितने लोग ऐसे भी हैं वो हरम पहुंच जाते हैं हज या उम्रे पे, उनको हरम जाने में घबराहट होती है, वो जाकर के वापस आ जाते हैं। ऐसे लोग हैं होटल से वापस आ गए, यानी मक्का मुकर्रमा पहुंच गए, होटल में चले गए, एहराम बांधा हुआ है, हरम नहीं जा सकते। क्या हुआ? घबराहट हो गई, वापस आ गए, फिर दम दे दिया जी बस हम नहीं कर सकते। तो वो अल्लाह जल्ल जलालुहु नहीं बुलाते, ये मुझे घबराहट होती है, मस्जिद नहीं आते। बहुत सारे लोग हम देखते हैं यहाँ आते हैं, इस्तिंजा करते हैं, यूं चले जाते हैं, मुसलमान होते हैं, लेकिन मस्जिद आने की तौफीक नहीं। कितनी सारी मखलूक हम देखते हैं लोगों को, इकामत चल रही है जी नहीं आते, घरों में हम नज़र आते हैं, चाय चल रही है जनाब और फ़ोन पे बातें हो रही हैं, हमें नज़र आते हैं। मस्जिद में लोग आ रहे हैं, उनको अल्लाह तौफीक नहीं देते।
تو یہ مسجدوں کا آنا، توفیق کا ملنا، یہ خالص اللہ کا کام ہے۔ ہمارے رب فرماتے ہیں آپ جبراً کسی کو نہیں لا سکتے، آپ تو ڈرانے والے ہیں، ترغیب دیں گے، دوزخ کی بات کریں گے، جنت کی بات کریں گے، یہ ہے۔ باقی یہ ہے کہ یہ ڈرانے کا سلسلہ ہم نے رکھا ہوا ہے، یہ ہمارا نظم ہے، عوام کو بھی ڈرانے کا، خواص کو بھی ڈرانے کا۔ اور نبی چلے گئے دنیا سے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے، لیکن پھر بھی کائنات کے اندر ہمارے رب نے سلسلے رکھے ہوئے ہیں، اور ڈرانے کے سلسلے، لوگوں سے ملاقاتوں کے سلسلے، بیانات کے سلسلے، یہ ہمارے رب نے رکھے ہوئے ہیں۔ ایسا ہمارے رب نے کسی کو چھوڑا نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر لوگ نہیں مانتے تو یہ سلسلہ اوپر سے چلا آ رہا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے نبیوں کی باتیں نہیں مانی، اور پھر اللہ جل جلالہ نے ان کے اوپر آسمان سے عذاب بھیجا۔ لہٰذا ایسا کوئی نہ سمجھے کہ جی اللہ کو پتہ نہیں ہے، اللہ غافل ہے، یا اللہ جل جلالہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکالیں گے، ایسا کوئی نہ سمجھے۔ یہ ہے ان آیتوں کا خلاصہ اور عام سا مضمون ہے، قرآن پاک کا عام مضمون یہ جی نیکی کرنے سے اللہ جل جلالہ خوش ہوتے ہیں، اور گناہ کرنے سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں۔ اور مذہب میں جبر نہیں ہے، لیکن کسی کو چھوڑنا بھی نہیں ہے، بات سب سے کرنی ہے اور سب کو دعوت دینی ہے، کسی کو نہیں چھوڑنا اور کسی سے مایوس بھی نہیں ہونا، لیکن ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے، اور اللہ کی چاہت ہر چیز پر غالب ہے۔ تو یہ ان آیتوں کا خلاصہ ہے، ذرا دیکھ لیجئے اس کا ترجمہ۔ ہمارے رب فرماتے ہیں وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتا، اور نہ اندھیرے اور روشنیاں برابر ہو سکتی ہیں، اور نہ سایہ اور دھوپ برابر ہو سکتا ہے، اور زندہ لوگ اور مردے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تو جس کو چاہتا ہے بات سنا سکتا ہے، اور تم ان کو بات نہیں سنا سکتے جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، وہ اگر سن بھی لیتے ہیں تو نفع نہیں ہے، اس لیے کہ دارالعمل کیا ہے؟ دنیا ہے۔ موت کے بعد تو سلسلہ کیا ہو جاتا ہے، جب حقیقت دیکھ لیتے ہیں نا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبر میں جب معاملہ چلا جاتا ہے سب چیزیں نظر آ جاتی ہیں، بلکہ قبر تو بہت دور کی بات ہے، موت کے وقت میں چیزیں اللہ دکھا دیتے ہیں، حالانکہ بیٹا ہے، سب چیزیں سامنے ہیں، لیکن اللہ پاک وہ اسکرین ختم کر دیتے ہیں، اور آخرت کی اسکرین آ جاتی ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، یہ سب چیزیں، فرشتے، آنا جانا، یہ سب چیزیں نظر آتی ہیں۔ اور اللہ والوں کو فرشتے نظر آتے ہیں، وہ ان کو کہتے ہیں اہلاً و سہلاً و مرحبا، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، آپ لوگ تو ہمارے مہمان ہیں، اور آپ جاؤ آ جاؤ۔ وہ بیٹھ جاتے ہیں فرشتے، یہ ان کو مبارکباد دیتے ہیں، وہ ان کی روح قبض کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے واقعات ایک نہیں ہیں، بہت سارے واقعات ہیں کہ فرشتوں کو دیکھنا اور جنت کو دیکھنا اور سب چیزیں نظر آ جاتی ہیں۔ تو موت کے وقت میں چیزیں نظر آ جاتی ہیں، اور پھر یہ مرنے والا جو ہوتا ہے نیک آدمی، اس کا دل دنیا سے بالکل اچاٹ ہو جاتا ہے، کہتا ہے یار یہ اس دنیا میں بس جلدی سے مجھے بس چلا جاؤں میں۔ اچھا، جب یہ اس کی قبر کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، اور جب یہ جنازے میں رکھا جاتا ہے، تو جب لے کے جاتے ہیں تو ہمارے نبی فرماتے ہیں یہ بات کہ یہ مردہ کہتا ہے کہ قدمونی قدمونی، لوگوں مجھے جلدی لے جاؤ، یہ تم دیر کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو تم لوگ، اتنی دیر سے میرا جنازہ اور اتنے دیر لگا رہے ہو تم لوگ، قدمونی قدمونی، مجھے جلدی لے جاؤ جلدی لے جاؤ۔ اور اس کو دفن کر دیتے ہیں، یعنی اس کو قبر جانے کی جلدی، اور اس کو آخرت میں جانے کی جلدی کہ بس میں بس چلا جاؤں بس وہ دنیا۔ اور روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جب یہ چلا جاتا ہے اور اس کو یہ سارا چیزیں نظر آ جاتی ہیں، اب اس کے سامنے پیشکش ہوتی ہے کہ ہم ایسا کرتے ہیں تجھے واپس بھیج دیتے ہیں، دیکھو تمہاری بیوی بھی ہے، تمہارے بچے بھی ہیں، تمہارا سارا مال دولت، یہ سب میں تمہیں ہم واپس بھیج دیتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں نہیں، مجھے اب واپس نہیں جانا۔ حالانکہ آدمی کہتا ہے کہ بھئی واپس چلا جاؤں، لیکن اللہ کے رسول یہ پورا نقشہ سناتے ہیں کہ بھئی یہ دنیا ہے ہی ایسی بیکار، چاہے جتنا آدمی مزوں میں ہو، لیکن آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔
تو اس کو کہتے ہیں بھی واپس بھیج دیں تمہیں، کہہ رہے ہیں نہیں بھائی بس بڑی مشکلوں سے تو یہاں آیا ہوں، ہاں اب واپس جا کے پھر وہاں جاؤں گا، پھر وہاں سوچوں میں پڑوں گا، ابھی تو مشکل سے سوچوں سے غموں سے جان چھوٹی ہے اور اللہ پاک نے آخرت کی طرف بھیج دیا۔ تو یہ ہے آخرت، آخرت یقینی ہے، اس کے مزے زبردست ہے، اور یہ دنیا ایسے ہی ہے۔ ہاں یہ جیت بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یار موت سے ہر آدمی کو گھبراہٹ ہوتی ہے کہ یار میں مروں گا، مرنا تو ہے اور جانا بھی ہے، لیکن آخرت کیا ہے؟ دنیا کے مقابلے میں آخرت بدرجہ بہتر ہے۔ والآخرت خیر وابقی، والآخرت خیر وابقی۔ اس لیے یہاں پر یعنی یہ سب چیزوں سے جب حقیقت دیکھے گا تو اس کو یہ چیزیں بری لگیں گی۔ تو آپ تو ایک خبردار کرنے والے ہو، ہم نے تمہیں حق بات دے کر اس طرح بھیجا ہے کہ تم خوشخبریاں دو اور لوگوں کو ڈرایا کرو، اور کوئی امت ایسی نہیں جس میں کوئی خبردار کرنے والا آیا نہ ہو، اور بات کے اندر بھی ہم نے چھوڑا نہیں ہے، ہم نے سلسلوں کو رکھا ہوا ہے۔ ہاں عوام کو ہم نے بہت سارے لوگوں کے دلوں میں ہم نے یہ بات ڈالی ہے کہ آسمانی باتوں کے لیے نکلیں اور آسمانی باتیں لوگوں کو بتایا کریں۔ اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو جو کافر اس سے پہلے تھے انہوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ بہت سارے لوگ آپ کہتے ہیں یار نہیں آتے مسجد میں، کوئی بات نہیں ہے، ہم تو بات کریں گے۔ بہت سارے لوگ یار کیا ہوا، آپ کیا اتنی لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں، کوئی تو سنتا ہی نہیں ہے، ہم تو نہ سنیں، ہم تو سنائیں گے، ہم تو سنائیں گے۔ باقی دلوں میں اتارنا وہ تو اللہ کا کام ہے۔ ابو طالب کے دل میں نہیں اتارا، ابو بکر کے دل میں اتار دیا۔ ابو لہب کے دل میں نہیں اتارا، ابو جہل کے دل میں نہیں اتارا، عمر کے دل میں اتار دیا۔ یہ تو ان کا کام ہے، ہم تو بات کریں گے، باقی اتارنا، سنانا، دلوں میں ڈالنا یہ میں ہمارے رب کا کام ہے۔ لہٰذا انہوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا اور ان کے پیغمبر ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کے آئے اور چھوٹی کتابیں بھی لے کے آئے اور روشنی پھیلانے والے بڑی بڑی کتابیں بھی لے کے آئے۔ پھر جن لوگوں نے انکار کی روش اپنائی میں نے ان کو پکڑ لیا۔ اب دیکھو میری سزا کیسی ہولناک تھی کہ لوگ جو ہے ان کا نام و نشان بھی ختم ہو گیا۔ اس لیے آدمی کو چاہیے یہ والی آیتیں کافروں کے لیے نہیں ہیں، یہ ہمارے لیے ہیں، ہمیں بیدار کرنے کے لیے، ہمیں آگے بڑھانے کے لیے کہ ہم آگے بڑھیں اور اپنے رب کی رضا والے کاموں میں لگیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔